صفحہ نمبر 309 ہی جاری ہے۔ باب ذکر الحجرہ من مکۃ المکرمہ الی المدینۃ الشریفہ وإذا فشل اسلام بالمدینہ ہاجر من یحفظ فیہا دینا۔ مدینہ میں جب اسلام پھیل گیا تو صحابہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ اطمینان کے ساتھ احکام اسلام کو بجا لا سکے اور امن کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کر سکیں۔ وعظم الصدیق ان یہاجر فرد النبی حتی ہاجر ما الیہا فطر افقا الی غار بسور بعد ثم ارتحل۔ صفحہ نمبر 310۔ جب مسلمان ہجرت کر کے یکے بعد دیگرے مدینہ روانہ ہونے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معیت اور رفاقت کی خاطر ابو بکر کو ہجرت کرنے سے روک دیا، یہاں تک کہ آپ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اول گھر سے نکل کر دونوں غار سور میں جا کر چھپے اور 3 شب رہ کر دونوں حضرات نے مدینہ کی طرف کوچ فرمایا، اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ تھے اور عبداللہ بن عریقت رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔ پس ساحل کے راستہ سے روانہ ہوئے اور حق تعالی شانہ آپ کے دشمنوں کو آپ کے پکڑنے سے مشغول رکھنے والا تھا کہ دشمن مشغول رہیں اور آپ صحیح و سالم مدینہ پہنچیں۔ سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ آپ کو کب قتل کر سکتا تھا، اس لیے کہ خدا آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کی نظر مبارک جب سراقہ پر پڑی تو آپ نے بد دعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے مجبور ہو کر آپ سے امن کی درخواست۔ راستہ میں معبد کے خیمہ پر گزر ہوا، جس کا خیمہ راستہ میں گھاٹ کی جگہ میں پڑتا تھا۔ معبد کے پاس سے بکری تھی جس کو بیماری نے اس قدر لاغر اور دبلا بنا دیا تھا کہ اس میں دوڑنے اور چلنے پھرنے کی بھی قوت نہ رہی تھی کہ وہ کسی طرح چل کر بکریوں کے گلہ کے ساتھ چراگاہ کو جا سکے، اس لیے وہ خیمہ ہی میں بندھی ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر 311۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھن پر پھیرا، پس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ سب کے لیے خوب کافی ہو گیا اور سب سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا برتن دودھ سے دھوا اور وہ دودھ کا بھرا ہوا برتن معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ نیز حافظ عراقی الفیۃ السیر میں فرماتے ہیں، باب ذکر صولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی قباء ثم صولہ الی المدینۃ الشریفہ۔ آپ کا قباء پہنچنا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچنا، یہاں تک کہ آپ بروز دوشنبہ ماہ ولادت یعنی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خیر و برکت کے ساتھ قباء میں پہنچے۔ 4 شب قباء میں قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں مسجد جمعہ میں جمعہ ادا فرمایا اور یہ آپ کا پہلا جمعہ تھا۔ قباء میں 4 روز قیام کرنا یہ ارباب سیر کا قول ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کا ذکر آئندہ اشعار میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قباء میں 14 شب قیام فرمایا اور اہل علم اور محققین اسی طرف مائل ہیں، جیسے کہ بخاری اور صفحہ نمبر 312، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے قباء میں 14 شب قیام فرمایا، مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں بروز دوشنبہ رونق افروز ہوئے اور جمعہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حساب سے قباء میں 4 شب قیام فرمایا۔ اگر اسی جمعہ کو مدینہ کی روانگی قرار دی جائے اور 10 شب قیام فرمایا، اگر آئندہ جمعہ کو روانگی قرار دی جائے، بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت کی بنا پر 14 شب کا قیام راست نہیں بیٹھتا، مگر جب کہ قباء میں رونق افروز بھی بجائے دوشنبہ کی جمعہ کے روز مانی جائے تو پھر شنبہ سے لے کر پنجشنبہ تک 14 راتیں ہو جاتی ہیں۔ اور قباء کے زمانہ قیام میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور پھر قباء سے مدینہ کی طرف رحلت فرمائی۔ پس آپ کی ناکہ جو من جانب اللہ معمور تھی دوپہر کے وقت مدینہ پہنچی اور مسجد نبوی کی جگہ بیٹھ گئی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر اترے، یہاں تک کہ آپ نے ایک وسیع مسجد بنائی اور مسجد کے گرد ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کرائے۔ جب حجروں کی تعمیر ہو چکی تو ابو ایوب کے مکان
سے حجروں میں منتقل ہو گئے اور آپ کے قرب کی وجہ سے کچھ صحابہ نے بھی آپ کے زیر سایہ مکانات بنائے۔ مدینہ پہلے ردی اور خراب تھا، آپ کی تشریف آوری سے پاکیزہ ہو گیا۔ پہلے مظلم اور تاریک تھا، اب روشن اور منور ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ صفحہ نمبر 313۔ مدینہ کی زمین بڑی وبائی زمین تھی، مدینہ کی وبا آپ کی برکت سے دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مدینہ کا بخار جعفہ کی طرف منتقل فرما دیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو تمام روئے زمین سے زیادہ مدینہ کی سرزمین میں وبا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مدینہ کو پاک و صاف فرما اور اس وبا کو جعفہ کی طرف منتقل فرما۔ اور اس بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مدینہ کا بخار حجفہ کی طرف منتقل فرما دیا۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام روئے زمین سے زیادہ مدینہ کی سرزمین میں وبا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو پاک و صاف فرما اور اس وبا کو حجفہ کی طرف منتقل فرما۔ یہ حدیث بخاری کے متعدد ابواب میں مذکور ہے، باب فضائل المدینہ اور کتاب المرضی اور کتاب الدعوات میں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شدید بخار میں مبتلا ہوئے اور اصحاب اتنے کمزور ہو گئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ فرمایا کہ بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہونے والے کی نماز سے اجر میں نصف ہے۔ اس ارشاد کے بعد صحابہ مشقت برداشت کرتے اور باوجود شدید ضعف اور بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تاکہ قیام کا اجر اور اس کی فضیلت حاصل ہو۔ لیس دجال ولا تعاون یدخلها فہرزها حسین، مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکے گا اور نہ تعاون، مدینہ ان سب آفات کے لیے بمنزلہ حسن حسین یعنی مضبوط قلعہ کے ہوگا۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ تعاون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فضائل مدینہ اور کتاب الطب اور کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 314۔ ایک ماہ قیام کے بعد مقیم کی نماز میں 2 رکعتیں بڑھا دی گئیں اور مسافر کی نماز 2 ہی رکعت رہی، جیسے کہ ابتدا سے ہی تھی، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ ماہ ربیع الاول سے ماہ سفر تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مشغول رہے، اور اسی اثناء میں یہود اور حضرات صحابہ کے مابین آپ نے ایک تحریری معاہدہ فرمایا جس کو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ اور اذان کی ابتدا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب سے ہوئی۔ یہ واقعہ 1 ہجری یا 2 ہجری میں پیش آیا، علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ صفحہ نمبر 315۔ یہود مدینہ سے معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں اکثر و بیشتر آبادی اوس اور خزرج کے قبائل کی تھی، مگر عرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تھے اور ان کی کافی تعداد تھی۔ مدینہ منورہ اور خیبر میں ان کے مدرسے اور علمی مراکز سے، اور خیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے۔ یہ لوگ اہل کتاب تھے اور سرزمین حجاز میں بمقابلہ مشرکین ان کو علمی تفوق اور امتیاز حاصل تھا۔ ان لوگوں کو کتب سماویہ کے ذریعے نبی آخر الزماں کے احوال و اوصاف کا بخوبی علم تھا۔ کما قال تعالی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مگر طبیعت میں سلامتی نہ تھی، حق سے حسد اور اناد حجود اور استقبار ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ کما قال تعالی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت بھی یہود و قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں اکساتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ سے اصحاب کہف
اور ذوالقرنین اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آتش حسد و عناد اور مشتعل ہو گئی، اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہو گئی، اور اہل ہوا و ہوس کے نے حق کی عداوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اصحاب سبت کی روش اختیار کی۔ علماء اور اخبار یہود میں سے جو صالح اور سلیم الفطرت تھے، انہوں نے نبی آخر الزماں کی پیشگوئیوں کو ظاہر کیا اور آپ پر ایمان لائے، مگر اکثروں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا، اور حسد اور عناد ان کے لیے سد راہ بنا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حسد اور عناد اور فتنہ و فساد کی انسداد کے لیے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تاکہ ان کی مخالفت اور عناد میں زیادتی نہ ہو اور مسلمان ان کی فتنہ و فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کریم یہود کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں کے بیان سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ ان کی فتنہ و فساد میں ازدیاد و اشتداد اور امتداد نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 5 ماہ بعد یہود مدینہ سے ایک معاہدہ فرمایا جس میں ان کو اپنے دین اور اپنے اموال اور املاک پر برقرار رکھ کر حسب ذیل شرائط پر ان سے ایک تحریری عہد لیا گیا۔ مفصل معاہدہ تو سیرت ابن حشام اور البدایہ و نہایہ میں مذکور ہے، مگر اس کا خلاصہ حسب ذیل امور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریری عہد نامہ ہے محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے درمیان مسلمانان قریش و یثرب کے اور یہود کے کہ جو مسلمانوں کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ الحاق جائیں، ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر امور ذیل کا پابند ہوگا۔ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانہ سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا، یعنی قبیلہ کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے زر فدیہ کا دینا اسی قبیلہ کے ذمہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 316۔ ظلم اور عصم اور عدوان اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے، اس بارے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا، اور نہ کسی مسلمان کے مقابلہ میں کسی کافر کی کسی قسم کی مدد کی اجازت ہوگی۔ ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رتبہ کے مسلمان کو ہوگا۔ جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، ان پر نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلہ میں ان کے دشمنوں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کسی کافر اور مشرک کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کے کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو۔ بوقت جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو یہود پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد لازم ہوگی۔ جو قبائل اس عہد اور حلف میں شریک ہیں، اگر ان میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ کسی فتنہ پرداز کی مدد یا اس کو ٹھکانہ دینے کی اجازت نہ ہوگی، اور جو شخص کسی بدعتی کی مدد کرے گا یا اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے گا تو اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے، قیامت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ مسلمان اگر کسی سے صلح کرنا چاہیں گے تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور شہادت موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا، علاج یہ کہ ولی مقتول دیت وغیرہ پر راضی ہو جائے۔ جب کبھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاف آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رجوع کیا جائے گا۔ جن قبائل سے آپ نے جو معاہدہ کیا ان میں یہود کے 3 بڑے قبیلے شامل تھے جو مدینہ اور اطراف میں مدینہ میں رہتے تھے: بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ ان قبائل نے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے گریز کیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ عہد نامہ لکھوایا تاکہ فتنہ اور فساد نہ پھیلا سکیں
مگر تینوں قبیلوں نے جب کے بعد دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اسلام کی دشمنی اور اس کے خلاف سازشوں میں پورا حصہ لیا، اپنے کیے کی سزا بھگتی، جیسے کہ آئندہ غزوات کے بیان میں آئے گا۔ ابو عبید کتاب الاموال میں فرماتے ہیں کہ یہ عہد نامہ جزیہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کیا گیا، اور اسلام اس وقت ضعیف تھا، اور ابتدا میں یہ حکم تھا کہ اگر یہود مسلمانوں کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کریں تو مال غنیمت میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے۔ اسی وجہ سے اس عہد نامہ میں یہود پر یہ شرط عائد کی گئی کہ جنگی اخراجات میں ان کو بھی حصہ لینا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 317۔ تنبیہ: معاہدہ کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ مسلمان اور یہود کے درمیان اس طور پر ہوا کہ مسلمان متبوع ہوں گے اور یہود ان کے تابع ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین کے مسلمہ حاکم ہیں، اور جب کوئی اختلاف پیش آئے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور جو آپ فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ معاہدہ اس نوع کا ہے جیسے اہل اسلام اور ذمیین کے درمیان ہوتا ہے، مگر بالکل اس جیسا نہیں ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد کا وقت اسلام کے اقتدار اور ریاست کا بالکل آغاز ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے اسلامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ بعض مسلمان جو کانگریس کے ساتھ اتحاد کے قائل ہوئے، اس اتحاد کے لیے جب ان کو کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہ ملی تو اس معاہدہ سے استدلال شروع کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس معاہدہ کی تمام دفعات از اول تا آخر اس امر کی شاہد ہیں کہ اسلام کا حکم غالب رہے گا اور غیر مسلم قوم حکم اسلام کے تابع رہے گی، جیسے کہ سیر کبیر وغیرہ میں یہ شرط مسرہ ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں کی یہ ایک نئی ایجاد ہے اور نیا اجتہاد ہے جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں۔ واقعات متفرقہ 1 ہجری۔ قبا سے مدینہ منورہ آنے کے بعد کلثوم بن ہدم، جن کے مکان پر قبا کے زمانہ قیام میں آپ فروکش رہے، انتقال کر گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے آپ ہنوز فارغ ہوئے تھے کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب بن انی النجار انتقال کر گئے۔ بنو النجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ان کی بجائے کسی اور کو نقیب مقرر فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میرے ماموں ہو، میں تم میں سے ہوں اور میں تمہارا نقیب ہوں۔ آپ کا نبی النجار کی نقابت قبول کرنا یہ بنی النجار کے مناقب میں سے ہے جس پر وہ لوگ فخر کرتے تھے۔ اور اسی سال مشرکین مکہ کے 2 سرداروں نے انتقال کیا، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل، یعنی عمرو بن العاص فاتح مصر کے والد نے انتقال کیا۔ اور اسی سال مدینہ پہنچنے کے 8 ماہ بعد ماہ شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عروسی فرمائی، جن سے ہجرت سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ عقد کر چکے تھے۔ عقد کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ہجرت کے 18 ماہ بعد 2 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خلوت فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے تمام کنویں خالی تھے، صرف ایک پیر روما کا پانی شیریں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا کہ جو بغیر قیمت کے پانی نہ دیتا تھا۔ مسلمین کو دشواری پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جنت کے چشمہ کے محافظہ میں فروخت کیا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس سے پانی بھرے۔ صفحہ نمبر 318۔ یہ حدیث نہایت مشہور ہے۔ ترمذی کے علاوہ اور بھی ائمہ حدیث نے اس کی تخریج کی ہے۔ تفصیل کے لیے کنز الاعمال کی مراجعت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالاً کتاب المساقات اور کتاب الوقف میں ذکر فرمایا ہے۔ اسلام سرمہ بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرمہ بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمہ بن انس انصاری نجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہی سے توحید کے دلدادہ اور کفر و شرک سے متنفر اور بیزار تھے۔
ایک مرتبہ دین مسیحی میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیا، لیکن غالباً نصارہ کے مشرکانہ عقائد کی بنا پر ارادہ فسخ کر دیا۔ بڑے عابد و زاہد تھے، والہانہ زندگی بسر کرتے تھے، کبھی باریک کپڑا نہیں پہنتے تھے، ہمیشہ موٹے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ عبادت کے لیے خاص کوٹھی بنا رکھی تھی جس میں حائضہ اور جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اور یہ کہا کرتے تھے عابد رب ابراہیم، میں ابراہیم میں علیہ السلام کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اپنے زمانہ کے بڑے شاعر تھے، اشعار تمام تر حکیمانہ واعظ و نصیحت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس رما بہت معمر اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے اور یہ اشعار کہے: سوی فی قریشی بضع عشرۃ حجہ بذکر یسکر لو یلقی صدیق مواتیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 سال سے زیادہ قیام کیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور اس کے متمنی تھے کہ کوئی دوست اور مددگار مل جائے۔ وجارس فی اہل المواسم نفسا فلم یر من یوویہ ولم یردائیہ، اور اہل موسم پر اپنے نفس کو پیش فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنے یہاں لے جائے اور ٹھکانہ دے، مگر کوئی ٹھکانہ نہ دینے والا اور نہ دعوت دینے والا نہ ملا۔ فلما اتانا اظہر اللہ دینہ فاصبح مسرورا بطیبۃ راسیہ، بس آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو غلبہ عطا کیا اور مدینہ سے مسرور اور راضی ہوئے۔ والکی صدیقہ واطمأنت بہ النبی وقانا لہو اونا من اللہ بادیہ، صفحہ نمبر 319۔ یعنی اور یہاں آ کر دوست بھی ملے اور فرقت وطن کے غم سے بھی اطمینان ہوا، اور وہ دوست من جانب اللہ آپ کے لیے کھلا معین اور مددگار ہوا۔ یخص لنا ما قال نوح لقومہ وما قال موسیٰ اذا جاب المنادیہ، آپ ہمارے لیے وہ باتیں کرتے ہیں کہ نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیان کی۔ فاصبح لا یخشی من الناس وحدہ قریبا ولا یخشی من الناس نائیہ، اور یہاں آ کر ایسے مطمئن ہوئے کہ کسی کا ڈر نہ رہا، نہ قریب کا نہ بعید والے کا۔ بذلنا لہ الاموال من جل مالنا وانفسنا عند الوئی والتاسیہ، ہم نے تمام مال آپ کے لیے نثار کر دیا اور لڑائی کے وقت اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کر دیں۔ ونعلم ان اللہ لشیء غیرہ ونعلم ان اللہ افضل ہادیہ، اور ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقتاً کوئی شے موجود ہی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہدایت کرنے والا ہے اور توفیق دینے والا ہے۔ نہادی الذی عادی من الناس کلہم جمیعا وان قان الحبیب مسافیہ، ہم ہر اس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہو، اگرچہ وہ ہمارا کتنا ہی محب مخلص کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 321۔ تحویل قبلہ 2 ہجری۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر اس طرح کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت نہ ہو سکی کہ دونوں قبلوں کو جمع فرما سکیں، اس لیے بحکم الہی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، قبل اس کے کہ اللہ تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمائے۔ آپ کے دل میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا شوق اور داعیہ پیدا ہوا، آپ کے دل میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا شوق اور داعیہ پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نازل ہو۔ چنانچہ نصف ماہ شعبان 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا، فول وجہک شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرنے۔ حق جل وعلا نے پارہ دوم کے ابتدا میں ہی تحویل قبلہ کے حکم اور اس کے اسرار و حکم کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، کتب تفسیر کی مراجعت کریں۔ صفا اور اصحاب صفا اور اصحاب صفا۔ تحویل قبلہ کے بعد جب مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو قبلہ اول کی طرف دیوار اور اس کے متصل جو جگہ تھی
وہ ان فقراء اور غرباء کے ٹھہرانے کے لیے بدستور چھوڑ دی گئی کہ جن کے لیے کوئی ٹھکانہ اور گھر بار نہ تھا۔ یہ جگہ صفا کے نام سے مشہور تھی۔ صفا اصل میں سائبان اور سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں۔ وہ ضعفاء مسلمین و فقراء شاکرین جو اپنے فقر پر فقط صابر ہی نہ تھے بلکہ امراء و اغنیاء سے زیادہ شاکر اور مسرور تھے، جب احادیث قدسیہ اور کلمات نبویہ سننے کی غرض سے بارگاہ نبوت اور رسالت میں حاضر ہوتے تو یہاں ہی پڑے رہتے تھے۔ لوگ ان حضرات کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتے تھے، گویا یہ اس بشیر و نذیر اور نبی فقیر کی خانقاہ تھی جس نے باہزار رضا و رغبت و فقر کو دنیا کی سلطنت پر ترجیح دی۔ اور اصحاب صفا ارباب توکل اور اصحاب تبتل کی ایک جماعت تھی جو لیل و نہار تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم پانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ نہ ان کو تجارت سے کوئی مطلب تھا اور نہ زراعت سے کوئی سروکار تھا۔ یہ حضرات اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار پر انوار کے لیے اور کانوں کو آپ کے کلمات قدسیہ کے سننے کے لیے اور جسم کو آپ کی صحبت اور معیت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ صفحہ نمبر 322۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی، فقط تہ بند تھا یا کمبل تھا جس کو اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے، اور کمبل بھی اس قدر چھوٹا تھا کہ کسی کی آدھی پنڈیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، اور ہاتھ سے اس کو تھامتے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفا میں تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس سے کپڑا بھی پورا نہ تھا، پسینہ کی وجہ سے بدن پر میل کچیل جمع رہتا تھا، جو بارگاہ خداوندی میں 1000 نظافتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ یہ حضرات وہی اشد و اخبر پراگندہ سر اور گرد آلود تھے کہ اگر خدا پر قسم کھا بیٹھتے تو خدا ان کی قسم کو پورا کرتا تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں کہ میں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے اپنا شکم اور سینہ زمین پر لگا دیتا تاکہ زمین کی نمی اور برودت سے بھوک کی حرارت میں کچھ خفت آ جائے، اور بسا اوقات پیٹ پر پتھر باندھ دیتا تھا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ ایک روز سر راہ جا کر بیٹھ گیا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے۔ میں نے ان سے ایک آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا اور غرض یہ تھی کہ وہ میری صورت اور حیت کو دیکھ کر کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں، لیکن ابو بکر چلے گئے، غرض کو سمجھے نہیں۔ اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان سے بھی اسی طرح آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا مگر وہ بھی گزرے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو خداوند ذوالجلال نے خیرات و برکات کا قاسم تقسیم کرنے والا ہی بنا کر بھیجا تھا، ادھر سے گزرے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور مسکرائے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلے آؤ، میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ گھر پہنچے، دیکھا تو ایک پیالہ میں دودھ رکھا ہے۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کا گھرانہ تھا اور نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، غرض یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تو اصحاب صفا کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اس لیے کہ صدقہ آپ پر حرام تھا، اور اگر ہدیہ آتا تو خود بھی اس میں سے کچھ تناول فرماتے اور اصحاب صفا کو بھی اس میں شریک کرتے۔ اس وقت آپ کا یہ حکم دینا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ میرے نفس کو کچھ شاک گزرا، اور اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ کا اصحاب صفا کے لیے کافی ہوگا۔ اس دودھ کا تو سب سے زیادہ حقدار میں تھا کہ کچھ پی کر طاقت اور توانائی حاصل کرتا، پھر یہ کہ اصحاب صفا کے آنے کے بعد مجھ ہی کو اس کی تقسیم کا حکم دیں گے، اور تقسیم کے بعد یہ امید نہیں کہ میرے لیے اس میں سے کچھ بچ پائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے چارہ نہ تھا۔ صفحہ نمبر 323۔ چنانچہ اصحاب صفا کو بلا کر لایا
اور آپ کے حکم سے ایک ایک کو پلانا شروع کیا۔ سب سیراب ہو گئے تو میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ صرف میں اور تو باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پینا شروع کر دو۔ میں نے پینا شروع کیا اور آپ برابر یہ فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں بول اٹھا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اب بالکل گنجائش نہیں۔ آپ نے پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اللہ کی حمد اور بسم اللہ پڑھ کر جو باقی تھا اس کو پی لیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو صحابہ پر تقسیم فرما دیتے کہ جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ایک کو، اور جس کے پاس 3 کا ہو وہ چوتھے کو اپنے ہمراہ لے جائے اور الحاظہ۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کو لوگوں پر تقسیم فرما دیتے، کوئی 2 کو لے جاتا اور کوئی 3 کو، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 آدمی اپنے ہمراہ لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اہل صفہ میں تھا۔ جب شام ہوتی تو ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ ایک ایک 2 کو اغنیاء صحابہ کے سپرد فرما دیتے اور جو باقی رہ جاتے ان کو اپنے ساتھ شریک طعام فرماتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ شب کو مسجد میں سو جاتے۔ مسجد نبوی کے 2 ستونوں میں ایک رسی بندھی رہتی تھی جس پر انصار اپنے باغات سے خوشے لالا کر اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو لکڑیوں سے جھاڑ کر کھاتے۔ معاذ بن جبل ان کے منتظم اور نگران تھے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوئے اور دست مبارک میں عصا تھا، دیکھا کہ ایک خراب خوشہ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس خراب خوشہ پر عصا لگا کر فرمایا کہ اگر یہ صدقے والا چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ صدقہ میں لا سکتا تھا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے، سند اس کی قوی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ ہر باغ والا ایک ایک خوشہ لا کر مساکین کے لیے مسجد میں لٹکائے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 324، ہر 10 خوشوں میں سے ایک خوشہ لا کر مسجد میں مساکین کے لیے رکھا جانا ضروری ہے۔ سند اس حدیث کی قوی اور راوی تمام ثقہ ہیں۔ مسئلہ، بھوکوں اور پیاسوں کے لیے مسجد میں پانی اور اشیاء خوردنی کا لا کر رکھنا نہایت پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ ایک دن فرمانے لگے، کاش تو ہمارا وہ زمانہ بھی دیکھتا کہ جب کئی دن ہم پر ایسے گزرتے تھے کہ اتنا کھانا بھی میسر نہ آتا تھا جس سے ہم کمر ہی سیدھی کر لیں، یہاں تک کہ مجبور ہو کر پیٹ پر پتھر باندھتے تاکہ کمر سیدھی ہو سکے۔ فضل بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے عین حالت نماز میں بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ باہر سے اگر کوئی عرابی اور بدوی آتا تو ان کو دیوانہ اور مجنون سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے اور ان الفاظ میں ان کو دلاسا اور تسلی فرماتے، لو تعلمون ما لقى عند اللہ لا حببتم ان تزدادوا فقراء وحاجہ، اگر تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے کیا تیار ہے تو البتہ تم تمنا کرتے کہ ہمارا یہ فقر اور فاقہ اور بڑھ جائے۔ صفات اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے چیدہ اور پسندیدہ اور رفیع المرتبت افراد وہ ہیں کہ جن کے متعلق مجھ کو ملائے اعلیٰ یعنی ملائکہ مقربین نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لوگ ظاہر میں خدائے عز و جل کی رحمت واسعہ کا خیال کر کے ہنستے ہیں اور دل ہی دل میں خدا بند ذوالجلال کے عذاب و عقاب کی شدت کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ صبح و شام خدا کے پاکیزہ اور پاک گھرانوں یعنی مسجدوں میں خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، زبانوں سے خدا کو رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔
اور دلوں سے اس کی لقاء کے مشتاق ہیں۔ لوگوں پر انقبار نہایت ہلکا اور خود ان کے نفوس پر وہ نہایت بھاری اور گراں، زمین پر پا پیادہ نہایت آہستگی اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے، چونٹی کی چال چلتے ہیں، یعنی ان کی رفتار سے تواضع اور مسکنت ٹپکتی ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنتے ہیں، ہر وقت خدا بند ذوالجلال کے زیر نگاہ رہتے ہیں، خدا کی آنکھ ہر وقت ان کی حفاظت کرتی ہے، روحیں ان کی دنیا میں ہیں اور دل ان کے آخرت میں، آخرت کے سوا ان کو کہیں کا فکر نہیں، ہر وقت آخرت اور قبر کی تیاری میں ہیں۔ صفحہ نمبر 325۔ از دروں شو آشنا او از بروں بیگانہ باش، این چنی زیبا روش کم می بود اندر جہاں۔ بعد ازاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ وعدہ اس شخص کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری دھمکی سے ڈرے۔ اسماء اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف میں لکھا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد 400 تک بھی پہنچی ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی ابن عرابی اور حاکم نے ان کی اسماء اور احوال جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں سب کو جمع کر دیا اور زہاد صحابہ اور اصحاب صفہ کا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کے نام حسب ذیل ہیں: ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، ابو القیزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن الخطاب، زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن الخطاب کے بھائی، ابو مرصد کناز بن حسین ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بشر قاب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن مسعود حزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نکاح سے پہلے ابن عمر اہل صفہ کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے ساتھ مسجد میں شب گزارتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ عویمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن ودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوم رمضان۔ اسی سال شعبان کے اخیر میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا
جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب صوم عاشورہ کے متعلق اختیار ہے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے افطار کرے۔ بخاری شریف۔ سلمہ بن علاقو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرائی کہ جس شخص نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا لیا ہو وہ بھی شام تک روزہ داروں کی طرح نہ کھائے۔ زکوٰۃ الفطر و نماز عید۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ صدقۃ الفطر اور صلاۃ العید کا حکم نازل ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق فلاح پائی اس شخص نے کہ جو باطنی نجاستوں اور قدورتوں سے پاک ہوا اور اللہ کا نام لیا اور عید کی نماز پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز اور ابو الحالیہ رحمۃ اللہ علیہما اس آیت کی اس طرح تفسیر فرماتے تھے کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے زکوٰۃ فطر اور عید کی نماز ادا کی۔ صلاۃ الاضحیٰ اور قربانی، اور اسی سال بقر عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا، اور یہ آیت نازل ہوئی، فصل لربک وانحر، صفحہ نمبر 327۔ اللہ کے لیے عید کی نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صلاۃ الاضحیٰ یعنی بقر عید کی نماز اور قربانی مراد ہے۔ درود شریف۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بھی 2 ہجری میں نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ شب معراج میں یہ حکم نازل ہوا۔ زکوٰۃ المال۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بعد ہجرت کے فرض ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ 1 ہجری میں، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 ہجری میں صوم رمضان کی فرضیت کے بعد فرض ہوئی۔ مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، نسائی اور ابن ماجہ میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسناد صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پیشتر ہم کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم فرمایا۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مال ہجرت سے پہلے فرض ہوئی، جیسا کہ ہجرت ابشا کے واقعہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے نبی تم کو کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، انہو یأمرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ والصیام، تحقیق وہ نبی ہم کو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ کا حکم دیتا ہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی دوسرے سال میں رمضان کے روزے اور زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز شروع ہوئی، اور عید کی نماز کے بعد 2 خطبے اور قربانی اور زکوٰۃ مال بھی اسی سال شروع ہوئی، اور اسی سال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عروسی کی، اور اسی سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ عالم۔